एपिसोड 29। मैं खामोशी से नाश्ता करते हुए सोचने लगा कि रकम का बंदोबस्त कहाँ से हो। फिर मुझे इसका हल सूझ ही गया और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। फारिग होकर मैंने नाहिद से कहा, तुम्हें एक तकलीफ और करना होगी। मैं एक साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर पैसे ले आओ, मगर वापसी में बहुत मोहतात रहना। मुमकिन है वो तुम्हारे ज़रिए मेरा ठिकाना मालूम कर लें। आपको कितनी रकम की ज़रूरत है फ़िलहाल? नाहिद ने पूछा। 1500 से भी काम चल जाएगा। इतनी रकम तो मैं भी दे सकती हूँ। देखिए, इनकार मत कीजिएगा, उधार समझ कर ही ले लें, जब मौका मिले तो लौटा दीजिएगा। थोड़ी सी पसोपेश के बाद मैं राजी हो गया। उसने अलमारी से अपना पर्स निकाला और 1000 रुपए के नोट गिनकर मेरे हवाले कर दिए। तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके वालिदैन उम्रे पर गए हुए थे और भाई क्रिकेट मैच खेलने लाहौर, वरना मैं यूं आसानी से वहां से नहीं निकल सकता था। मुलाजमीन ने मुझे हैरत से देखा मगर बोले कुछ नहीं। अच्छा नाहिद, खासा वक्त ज़ाया हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। ओके। उसने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली, फिर कुछ सोचकर बोली, आप जहाँ जाना चाहें मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। मैं इनकार करने ही वाला था कि मुझे जफर के आदमियों का ख्याल आ गया। वो बराबर वाले बंगले में ही तो मौजूद थे। मुमकिन उनमें से कोई नाहिद के बंगले की निगरानी कर रहा हो। यही सोचकर मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। वहां से मेरी रवानगी यूं हुई कि नाहिद अपनी गाड़ी पोर्च में ले आई थी। मैं फुर्ती के साथ गाड़ी में बैठा और सीट खोलकर फौरन ही लेट गया। मैंने उससे कहा कि मुझे सदर में कहीं ड्रॉप कर देना। गाड़ी चलने के 10 मिनट बाद मैं उठ बैठा। वो खामोशी से ड्राइविंग कर रही थी। सदर पहुंचकर उसने मुझे मुखातिब किया। मैंने उतरने से पहले जज्बाती लहजे में कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा। अगर जिंदा रहा तो तुमसे फिर मुलाकात होगी, वरना कामरान प्लीज, मेरा दिल कहता है कि तुम जिंदा रहोगे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, ओके, खुदा करे तुम्हारा दिल सच कह रहा हो। ये कहकर मैंने झटके से दरवाजा खोला और तेजी के साथ लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। मैंने एक पीसीओ से तैमूर को फोन किया तो वो हैरान रह गया। तुम कहाँ से बोल रहे हो, खैरियत से तो हो ना? मैंने उसे सदर के एक होटल का पता बताया और कहा कि तुम फौरी तौर पर वहां आ जाओ। कॉफी की प्याली रखते हुए तैमूर ने पूछा, क्या प्रोग्राम है? मैं उसे बता चुका था कि जफर के आदमियों ने मुझे कैसे अगवा किया था। अकबर को उन लोगों ने कैसे छुड़ा लिया? मैंने पूछा। बस मैं और ग्लोरिया घर से निकले। मैं ड्राइविंग सीट पर था और ग्लोरिया अकबर के साथ पिछली सीट पर। फिर शायद राजा ने हमें देख लिया था, क्योंकि एक ट्रैफिक सिग्नल पर ग्लोरिया ने हॉकर से अखबार खरीदा था। उसके लिए उसे अकबर की तरफ वाला शीशा खोलना पड़ा था। हमने रजाक भाई को नॉर्थ कराची से आके एक वीराने में बुलाया था। हमने नजीर और सिकंदर को एहतियातन पहले ही वहां भेज दिया था। फर्डी ने जो ट्रांसमीटर तैयार किए थे उनमें से एक उन दोनों के पास भी था। मैंने उन्हें हिदायत कर दी थी कि वहां कोई गड़बड़ हो तो हमें इन्फॉर्म कर देना, मगर इसकी नौबत ही ना आई। राजा के आदमियों ने हमें रास्ते में घेर लिया और अकबर को ले गए, मगर उसके बावजूद हमने रजाक भाई से रकम वसूल कर ली। रकम को गोली मारो। मैं झंझला गया। नजीर और सिकंदर को बुलाओ, हम अभी गिडानी जाएंगे। राजा वहीं होता है, अकबर भी वहीं होगा। उस राजे से तो मैं निमट लूंगा। मैंने दांत पीस कर कहा। फिर हम अपनी मार्क 2 में गिडानी के लिए रवाना हो गए। मैंने ग्लोरिया को वहीं रुकने की ताकीद की और कहा कि मोहतात रहना, मगर हम गिडानी जाने की जहमत से बच गए। हम नॉर्थ नाजमाबाद से सोराब कोट की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि एक टोयोटा में मुझे राजा दिखाई दिया। गाड़ी भी खुद ड्राइव करा था। उसके साथ एक आदमी और था। गाड़ी का स्टीयरिंग तैमूर के हाथ में था। मैंने उसे फौरन टर्न लेने को कहा और बताया कि राजा इस तरफ जा रहा है। तैमूर ने गाड़ी कच्चे में उतारकर फुर्ती से यू टर्न लिया। बंदूक से निकली हुई गोली की तरह गाड़ी उसके पीछे लपकी। मुझे ख्याल आया कि मैं खामखा ही गिडानी जा रहा था। राजा तो रोजाना न्यू कराची आता है। उसका जनरल स्टोर न्यू कराची में ही तो था। राजा की गाड़ी के एन पीछे पहुंचकर तैमूर ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर कुछ किया और दूसरे लम्हे हल्का सा धमाका हुआ। राजा की गाड़ी लड़खड़ाने लगी। तैमूर ने गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाई और आगे जाकर कच्चे में उतारकर रोक दी। राजा भी अपनी गाड़ी रोक चुका था और अब वो और उसका साथी गाड़ी से उतरकर उसका जायजा ले रहे थे। हमें रुकते देखकर राजा चौंकिन्ना हो गया। एक मर्तबा फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो हमसे तकरीबन 100 गज के फासले पर था। मैं और तैमूर गैर महसूस तरीके पर वहां उगी हुई झाड़ियों के पीछे चले गए। फिर अचानक हम दोनों राजा और उसके आदमी के सर पर जा पहुंचे। इस काम में बमुश्किल 2 मिनट लगे होंगे। फिर इससे पहले कि राजा या उसका साथी कुछ समझ सकता, रिवॉल्वर के दस्ते उनके सरों पर हमने जड़ दिए। वो लहराए और सड़क पर गिरने ही वाले थे कि मैंने और तैमूर ने उन्हें संभाल लिया। मैं गाड़ी में बैठा और फुर्ती के साथ गाड़ी रिवर्स करके उनके नजदीक पहुंच गया। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां थीं। उनमें से किसी ने हमें देखा भी होगा तो यही समझा होगा कि राजा की गाड़ी खराब हो गई है और हम उसकी मदद के लिए रुक गए हैं। फिर हमने उन्हें अपनी गाड़ी में ठूंस दिया। पहले मैंने सोचा कि राजा की गाड़ी भी साथ ले लूं, मगर फिर अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अब मैं राजा को मोहम्मद अली सोसाइटी वाली कोठी में ले जा रहा था, क्योंकि वो आसानी से कुछ बताने वालों में से नहीं था। राजा और उसके साथी को एक साउंड प्रूफ कमरे में मुंतकिल करने के बाद हम बाहर आ गए ताकि वो होश में आ जाए तो उनसे कुछ मालूम कर सकें।
تیمور کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی. ان دونوں کو ہوش میں لانے کی خاطر ان کے چہروں پر اس نے پانی کے چھینٹے مارے. پہلے راجا کسمسایا, پھر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا. اٹھتے ہی اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارا. میں نے پہلے ہی اس کا اور اس کے ساتھی کا ریوالور نکال لیا تھا. تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا, تمہیں اسی کی تلاش ہے؟ یہ لو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ریوالور راجا کی طرف اچھال دیا. راجا نے جھپٹ کر ریوالور پکڑا, مگر ہاتھ میں لیتے اس کے وزن سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ خالی ہے. اس نے بھننا کر کہا, مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میری مرضی. تیمور نے کہا, مرضی کے بچے, جانتا نہیں میں کون ہوں. تیمور نے آگے پڑھ کر ایک چٹاک سے بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا. آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا, ورنہ زبان کاٹ کر ہاتھ پہ رکھ دوں گا. راجا کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی کیونکہ میری جانب اس کی پشت تھی. اس دوران میں اس کے ساتھی کو بھی ہوش آ گیا. راجا نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا, مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اکبر کہاں ہے؟ تیمور نے اچانک پوچھا. راجا چونک اٹھا. کون اکبر؟ سیٹھ رزاق بھائی کا بیٹا. اچھا, تو تم بھی کامران کے آدمی ہو, مگر مجھے نہیں معلوم کہ اکبر کہاں ہے. تمہیں معلوم ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا. راجا مجھے دیکھ کر اچھل پڑا. تم وہاں سے؟ ہاں, میں وہاں سے نکل آیا تھا. تم کیا سمجھتے تھے مجھے زیادہ دیر تک روک سکو گے؟ اب جلدی سے بتاؤ کہ اکبر کدھر ہے. راجا سخت لہجے میں بولا, تم مجھ سے معلوم کرو گے کہ اکبر کہاں ہے؟ مجھ سے یعنی راجا سے, جس کی ظفر بھی قدر کرتا ہے. کرتا ہوگا. میں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا. اپنا حلیہ بگڑنے سے پہلے ہی بتا دو تو اچھا ہے, ورنہ. وہ الٹ کر پیچھے گرا. اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے, منہ سے خون بہنے لگا تھا. اس کا ساتھی متوحش انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا. یار جلدی سے اس سے پوچھو, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تیمور جھنجھلا کر بولا, اول تو مجھے پتا نہیں کہ اکبر کہاں ہے, اور اگر معلوم بھی ہوتا تو تم کیا سمجھتے تھے میں تمہیں بتا دیتا. ٹھیک ہے, مت بتاؤ. میں نے بے پرواہی سے کہا اور سگریٹ سلگا کر ٹہلتا ہوا اس کی پشت پر چلا گیا. پھر اس کے بال پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور صفاق لہجے میں بولا, اب بھی وقت ہے راجا, بتا دو, ورنہ ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دوں گا. کر دو. اس نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا. میں نے اچانک دائیں ہاتھ سے جلتا ہوا سگریٹ اس کے کان میں ڈال کر رگڑ دیا. وہ کربناک انداز میں چیخا اور بری طرح اپنا کان مسلنے لگا. میں نے اس کے بال چھوڑ کر دوسرا سگریٹ سلگا لیا اور 2-3 گہرے گہرے کشٹ لے کر اسے مخاطب کیا. اکبر کا پتہ بتا دو, ورنہ تمہارا پورا جسم سگریٹوں سے داغ دوں گا. یہ کہہ کر میں نے ایک بار پھر جلتا ہوا سگریٹ اس کے جلے ہوئے کان میں ڈال کر مسل دیا. وہ کوئی جواب دیے بغیر گہرے گہرے سانس لیتا رہا. میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے بال پکڑے اور اس مرتبہ میں اس کے بائیں کان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا کہ وہ بول اٹھا, میں اگر تمہیں بتا بھی دوں تو بھی تم اکبر تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے. تم مجھے صرف بتا دو کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے. یہ میرا درد سر ہے کہ میں اس تک پہنچ پاتا ہوں یا نہیں. وہ نارتھ نازم آباد کے اسی بنگلے میں ہے جہاں تمہیں قید کیا گیا تھا. اس دوران میں گلوریا بھی وہاں آ گئی تھی. اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہم جب تک واپس نہ آ جائیں تم یہیں رہو گے. یہ کہہ کر میں نے تیمور سے کمرے کا دروازہ لاک کرنے کو کہا اور باہر نکل آیا. ہماری واپسی تک انہیں زندہ رہنا چاہیے, البتہ اگر یہ کچھ کریں تو بے شک انہیں گولی مار دینا. میں نے گلوریا سے کہا, مجھے یقین تھا کہ ظفر کو اب تک راجا کے غائب ہونے کی اطلاع مل چکی ہوگی. میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آخر اس بنگلے میں داخل کیسے ہوا جائے. یک میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا. میں ناہید کو تو بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا. اس کے بنگلے سے دوسری طرف جانا نہایت آسان تھا. بس ناہید کے تعاون کی ضرورت تھی. ناہید کا فون نمبر میرے ذہن میں محفوظ تھا. میں جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا فون کی طرف بڑھ کے نمبر ڈائل کرنے لگا. دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز آئی. پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا. وہ کوئی مردانہ آواز تھی. یس, could you please put me on to Miss ناہید. میں نے انتہائی شائستگی سے کہا, your name please. کامران. پھر کچھ توقف کے بعد ناہید کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی. یس, ناہید اسپیکنگ. ناہید, میں تم سے ملنا چاہتا ہوں, ابھی اور اسی وقت. خیریت, آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا تم ابھی حیدری کے اسٹاپ پر مجھ سے مل سکتی ہو؟ ٹھیک ہے, میں وہاں پہنچ رہی ہوں. اوکے. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. ناہید ہم سے پہلے سے وہاں موجود تھی. اس کی گاڑی میں نے دور سے ہی پہچان لی. ہماری گاڑی رکتے وہ نیچے اتر آئی. میں نے معذرت خانہ انداز میں کہا, سوری میں تمہیں. کامران پلیز مجھے بتائیں کہ آپ کو پریشانی کس سلسلے میں ہے. میں اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا. تیمور وہاں سے ٹہلتا ہوا کچھ دور چلا گیا. جب میں نے مختصراً اسے بتایا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئی. پھر بولی, مسئلہ اگر صرف آپ کا ہوتا تو میں چوکیداروں اور ملازموں سے کوئی بھی بہانہ کر دیتی, مگر آپ کا ساتھی. تم چوکیداروں کی فکر مت کرو, ہم تمہارے بنگلے میں تو آسانی سے داخل ہو جائیں گے. مسئلہ تو دوسرے بنگلے کا ہے. مجھے صرف تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے. اگر ہمیں تمہارے بھائی یا چوکیداروں سے نقصان بھی پہنچا تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی. اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہم بڑی خاموشی کے ساتھ دوسری طرف اتر جائیں گے. وہ کچھ دیر سوچتی رہی, پھر بولی,
میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر میرے خیال میں آپ اس معاملے کو ختم ہی کر دیں تو بہتر ہے۔ آخر کیا مل جائے گا آپ کو وہاں جا کر؟ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے ناہید، تم بس ذہنی طور پر تیار رہنا۔ میں تمہیں بتائے بغیر بھی آ سکتا تھا، مگر تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا تھا، اسی لیے اخلاقی طور پر میں نے تمہیں بتانا ضروری سمجھا۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، اب تم جاؤ۔ وہ گاڑی سے اتر گئی، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی تیمور میرے برابر میں آن بیٹھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اب ہم اس بنگلے میں بہت آسانی سے داخل ہو جائیں گے، ہمیں صرف 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ رات کچھ اور ڈھل جائے۔ میں نے احتیاطاً نذیر اور سکندر کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ پھر مارک 2 میں ہم چاروں نارتھ ناظم آباد جا رہے تھے۔ اسٹیئرنگ حسب معمول تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ جلدی ہم ناہید کے بنگلے کے نزدیک جا پہنچے۔ گاڑی ایک محفوظ جگہ پارک کر کے ہم دبے پاؤں ناہید کے بنگلے کی پشت پر پہنچ گئے۔ اس طرف کئی گھنے درخت تھے جن کی شاخیں دیوار سے باہر تک تھیں۔ دیوار کے ساتھ سکندر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے اپنے شانوں پر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ دیوار کا سہارا لے کر میں اس کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد نیم کے ایک درخت کی مضبوط سی شاخ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے 2-3 دفعہ کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، پھر اچھل کر اس میں لٹک گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں دیوار پر تھا۔ پھر اسی طرح ایک ایک کر کے سوائے سکندر کے سب اوپر پہنچ گئے۔ اس دیوار پر چڑھنا ایک مسئلہ تھا، مگر تیمور نے اچانک اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور باریک سی ڈوری نیچے تک پہنچ گئی۔ میں نے احتیاطاً ڈوری کا سرا درخت کی شاخ سے باندھ دیا، پھر سکندر کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس ڈوری کے ذریعے بمشکل تمام دیوار پر پہنچا۔ حالانکہ ڈوری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرہیں موجود تھیں اور شاید اسی لیے لگائی گئی تھی کہ ان کے ذریعے اوپر چڑھا جا سکے۔ دیوار پر رینگتے ہوئے ہم گیراج کی چھت پر پہنچ گئے۔ وہاں سے اوپر کی بالکنی میں پہنچنا بہت آسان تھا۔ ہم بخیریت اوپر بھی پہنچ گئے۔ اب میرے سامنے وہی طویل کوریڈور تھا۔ میں جانتا تھا کہ خالد کا کمرہ کون سا ہے، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب اگر وہ بیدار بھی ہو جاتا تو باہر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر میں نے ناہید کے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم دبے پاؤں اس زینے کے ذریعے اوپر پہنچ گئے جہاں سے میں نیچے اترا تھا۔ پھر ہم سب بغیر کسی نقصان کے اس بنگلے کی چھت پر پہنچ گئے جو ایک دفعہ میرا مدفن بننے والا تھا۔ ہمارے کام کا دوسرا اور بڑا مرحلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ ہر آدمی نے اپنا ریوالور نکال لیا اور ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایک کمرے کے بند دروازے کی درز سے روشنی کی ایک لکیر سی باہر آ رہی تھی۔ میں نے اس دروازے سے کان لگا دیے۔ اندر کچھ لوگ موجود تھے، ان کی باتیں کرنے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ سکندر نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور ایک دم دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگ بری طرح چونک اٹھے۔ ان کے سامنے نوٹ پڑے تھے اور وہ تاش کے پتے ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بجلی کسی تیزی کے ساتھ ریوالور نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر تیمور نے ہلکے سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ آدمی چیختا ہوا الٹ گیا۔ اس کے بازو میں چھوٹا سا تیر پیوست تھا۔ اگر کسی نے حرکت کی تو اس کا انجام یہی ہوگا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر سکندر سے مخاطب ہوا، دروازہ بند کر دو۔ سکندر نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ نذیر نے آگے بڑھ کر پہلے تو ان کے آگے سے نوٹ سمیٹ کر جیبوں میں ٹھونسے، پھر ان کی تلاشی لی اور ریوالورز نکال کر سکندر کے حوالے کر دیے۔ میں آگے بڑھا اور ان میں سے ایک کی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر بولا، میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب سچ سچ اور فوراً دینا۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے اور اس سے پہلے میں تمہارے کئی آدمیوں کو جہنم رسید کر چکا ہوں۔ اکبر کو کہاں رکھا ہے؟ آئے بائے شائع مت کرنا ورنہ۔ میرا لہجہ سفاق تھا۔ یقین کرو مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کی کھوپڑی پر اتنے زور سے ریوالور کا دستہ دے مارا کہ کھوپڑی کی ہڈی چٹک گئی۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں دوسرے آدمی کی طرف بڑھا اور ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ تم بتاؤ، مگر اپنے ساتھی کا حشر یاد رکھنا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر تھوک نکل کر بولا، مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے، میں نہیں جانتا کہ اکبر کہاں۔ میں نے اس کا جملہ پورا ہوئے بغیر ریوالور اٹھایا اور اس کی کھوپڑی پر زوردار ضرب لگائی۔ میرا ہاتھ ذرا اچٹتا ہوا پڑا، اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ میں نے کہا، اس بار میں نے جان بوجھ کر ہاتھ ہلکا رکھا تھا۔ میں تمہیں ایک چانس اور دینا چاہتا ہوں، بتاؤ اکبر کدھر ہے؟ میں اگر بتا دوں تو چیف کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ راجہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ راجہ کو بھول جاؤ، وہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اور وہاں سے زندہ نہیں لوٹے گا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر خوفزدہ انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، وہ نیچے تہہ خانے میں ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اکبر کہاں ہے، اب مجھے مت مارنا، مجھے لے کر چلو تہہ خانے میں۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور تیمور کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ میرے اشارے کا مطلب سمجھ گیا اور ریوالور کے دستے مار مار کر ان سب کو بے ہوش کر دیا۔ پھر میں نے اس آدمی کو باہر کی طرف دھکیلا اور سخت لہجے میں بولا، اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہیں تو میں ٹھکانے لگا ہی دوں گا۔ وہ چپ چاپ آگے آگے چلنے لگا۔ بنگلے میں بالکل سناٹا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ان آدمیوں کے سوا وہاں کوئی نہ ہو۔ وہ سب شاید تاش کھیلنے کو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ طویل کوریڈور عبور کر کے وہ آدمی باہر نکل گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلے، پھر وہ گھوم کر عمارت کے پہلو میں پہنچا اور دائیں طرف واقع گیراج میں داخل ہو گیا۔
وہاں بہت مدھم روشنی کا ایک بلب جل رہا تھا. اس نے سوئچ بورڈ کے ایک اور بٹن کو دبایا تو وہاں کھڑی ہوئی دیوار فوراً آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی. اس کے اٹھنے سے وہاں خلا نمودار ہوا اور مجھے ایک زینہ دکھائی دینے لگا. اس آدمی نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اس خلا میں داخل ہو کر سیڑھیاں طے کرنے لگا. سیڑھیوں کے اختتام پر راستہ اچانک مسدود ہو گیا. اس نے پھر سیڑھی کو ایک مخصوص جگہ سے دبایا تو بائیں جانب کی دیوار سلائیڈنگ ڈور کی طرح ایک طرف کھسک گئی اور اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی بآسانی اس میں سے گزر سکتا تھا. وہاں سے گزر کر ہم اندر پہنچے تو پھر ایک طویل کوریڈور میں کھڑے تھے. اس آدمی کے اشارے پر ہم آگے بڑھ کر دائیں جانب مڑے تو قطار سے 2-3 کمرے دکھائی دیے. انہی میں سے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور آہستگی سے دروازہ کھول دیا تو پھر ایک زینہ تھا. گویا تہخانے در تہخانے کا سلسلہ تھا. نیچے ویسا ہی کمرہ تھا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا. ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے تو اکبر کو دیکھ کر میرا دل مارے خوشی کے بے قابو ہو گیا. وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. میں اکبر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی. میں چونک کر مڑا مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. وہ آدمی زینے کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا. میں بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف جھپٹا مگر دروازہ بند ہو چکا تھا. باہر سے اس آدمی کے قہقہوں کی آواز آ رہی تھی. پھر وہ ہنستے ہنستے بولا, سیٹھ ظفر کے آدمی اتنے احمق نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو. اس دفعہ تم لوگوں کی لاشیں بھی یہاں سے باہر نہیں جا سکیں گی. 2 منٹ بعد دروازے کو ہاتھ بھی مت لگانا. دروازہ اسٹیل کا ہے اور 2 منٹ بعد میں بجلی کا سوئچ آن کر دوں گا اور دروازے میں زبردست کرنٹ دوڑنے لگے گا. جو بھی دروازے کو چھوئے گا وہیں چپک کر رہ جائے گا. پھر وہ قہقہے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد تیمور نے جیب سے الیکٹریکل ٹیسٹر نکال کر دروازے پر لگایا اور بتایا کہ دروازے میں واقعی زبردست کرنٹ دوڑ رہا ہے, کوئی دروازے کو ہاتھ نہ لگائے. میری مایوسی کی انتہا نہ رہی. رہ رہ کر مجھے غصہ آ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی آسانی سے ان کے قبضے میں آ گیا. ہماری بات چیت کی آواز سے اکبر بھی بیدار ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا. پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا, آپ آخر یہاں پہنچ ہی گئے. اب میری مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے, ورنہ ان لوگوں کا ارادہ مجھے رہا کرنے کا نہیں تھا. ظفر نے کہا تھا جب تک کامران نہ آ جائے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, حالانکہ وہ ڈیڈی سے رقم بھی لے چکا ہے. آپ مجھے چھڑانے کے لیے آئے ہیں. میں تو خود یہاں پھنس گیا ہوں اکبر. جلد بازی میں کئی دفعہ میں نقصان اٹھا چکا ہوں, میں نے افسردگی سے کہا. اچانک کمرے میں ایک ناگوار سی بو پھیل گئی. پھر وہ بو دم بدم بڑھنے لگی. میرا دم گھٹتا جا رہا تھا. میں بمشکل تمام اپنے پیروں پر کھڑا تھا. سب سے پہلے نظیر چکرا کر گرا اور ایک طرف لڑک گیا. مجھے پورا کمرہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا. پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا. دوبارہ مجھے ہوش آیا تو وہی کمرہ تھا مگر حالات وہ نہ رہے تھے. میں رسیوں میں بری طرح جکڑا ہوا تھا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے پایوں سے باندھ دیا گیا تھا. میرے سب ساتھی بھی وہیں بندھے پڑے تھے. میرے عین سامنے ظفر کھڑا تھا. اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی. اسے دیکھ کر میری کن پٹیاں چٹکنے لگیں. اچھا تو تم ہو کامران, ظفر نے زہریلے لہجے میں کہا. بہت اونچا اڑنے والے آخر زمین پر گرتے ہیں, اور تم بھی ٹکر کس سے لے رہے تھے؟ مجھ سے. ظفر سے, جس کے محض ایک فون پر تم سلاخوں کے پیچھے ہو گئے. تم تو یوں بھی وطن کے غدار ٹھہرا جا چکے ہو. تمہاری تلاش تو حکومت کی بہت سی ایجنسیوں کو ہے. میں ابھی ایک فون کر دوں تو پھانسی کا تختہ تمہارا مقدر ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی. مگر میں اپنے معاملات خود ہی نمٹانے کا عادی ہوں. میں نے کبھی قانون کے کندھے پر رکھ کر بندوق نہیں چلائی. میں خود تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تم موت کی خواہش کرو گے مگر تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا. میں تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دوں گا تاکہ آئندہ کوئی تم سے سرپھرا میرے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر صدر کے فٹ پاتھ پر پھینکوا کر بھیک منگواؤں گا اور تمہارا خوبصورت چوکٹا اتنا مست کر دوں گا کہ تمہاری ماں بھی تمہیں نہ پہچان سکے. تمہاری زبان بھی کاٹ دی جائے گی تاکہ تم کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہ رہو. میں اس کی بکواس سنتا رہا اور پیچوتاب کھاتا رہا. وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا. میں نے اسے تاؤ دلانے کے لیے کہا, تم خود کو بہت بڑا سورما سمجھتے تھے نا, مگر اب نہیں سمجھو گے. میں نے تمہارے اس اعتماد میں دراریں ڈال دی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے زندہ مت چھوڑنا, ورنہ مجھے موقع مل گیا تو میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کروں گا. میری بات سن کر ظفر نے زوردار قہقہہ لگایا. تم اب بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو. اگر ایسا ہے تو اسے اپنے ذہن سے نکال دو. پھر وہ گھوم کر راجا سے بولا, راجا, سنا ہے کامران نے تم پر تشدد کیا تھا. اس سے تو میں اپنے ایک ایک زخم کا ایک ایک خراش کا حساب لوں گا باس, اور خان تو شاید اسے جان سے ہی مار دے. تم یہ بات کہتے ہوئے کچھ اچھے نہیں لگتے راجا. میں نے کہا, جو آدمی تشدد سے مجبور ہو کر اپنی زبان کھول دے وہ ظفر جیسے آدمی کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. پھر میں نے خان کو مخاطب کیا, اور تمہارا مور کی طرح پلا ہوا یہ جسم محض نمائشی ہے. تمہیں بھی تو بہت گھمنڈ ہے اپنی قوت کا. میں بولتے بولتے رک کر اس کا جائزہ لینے لگا. میں نے اس کے چہرے پر گرم گرم چائے پھینکی تھی جس سے نہ صرف اس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا تھا بلکہ دائیں آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی. آج تک کسی نے اس انداز میں تمہاری پٹائی نہیں کی ہوگی. اب بھی تمہیں حسرت ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کھول دو, میں تمہیں پھر اسی طرح ماروں گا. میں نے تضحیک آمیز انداز میں کہا. خان اور راجا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائیں.
मगर जफर की मौजूदगी के बायस वो खामोश थे। फिर खान ने तपे हुए लहजे में कहा, इसे खोल दे बॉस, आपने अभी कहा है कि आप इसके हाथ पांव तोड़ना चाहते हैं, मुझे हुक्म दें, मैं तोड़ दूंगा इसके हाथ पांव। जरा सब्र से काम लो खान, पहले मैं इससे ये तो मालूम कर लूं कि वडेरे अहमद बख्श की तिजोरी से जो करोड़ों की रकम इसने उड़ाई है वो कहाँ है। मैं लम्हे भर को सन्नाटे में रह गया, गोया जफर हर बात से बाखबर था। मैंने अनजान बनकर पूछा, कौन वडेरा अहमद बख्श? तुम अभी बच्चे हो कामरान, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अहमद बख्श ही के आदमियों ने कैद से रिहाई दिलाई थी, वरना अब तक तो तुम फांसी के तख्ते पर चढ़ चुके होते। तुम मुझी से कह रहे हो कि कौन वडेरा अहमद बख्श? एक बात और सुन लो कान खोल के, तुम जिस तंजीम से ताल्लुक रखते थे उसके बड़ों ने मुझसे भी दरख्वास्त की थी कि मैं तुम्हारा सुराग लगाऊं और ठिकाने लगा दूं। इसके बदले में उनसे भी मुझे खतीर रकम मिलेगी, मगर इस वक्त रकम से ज्यादा अहम मेरे वो बेहतरीन आदमी हैं जो तुम्हारे हाथों जाया हुए हैं। इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि अपाहिज करके किसी फुटपाथ पर फेंक दूंगा, मगर पहले तुमसे वो रकम जरूर हासिल करूंगा जो तुमने वडेरे की तिजोरी से ली है। वो रकम तो कब की ठिकाने लग चुकी। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तुमसे महज चंद लाख के लिए टक्कर क्यों मोल ले लेता। मैंने हंसकर कहा, ठिकाने कैसे लगा सकते हो तुम? जफर मेरी बातों में आने वाला नहीं था। जुआ तुम नहीं खेलते, रेस से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, लड़कियों से तुम दूर भागते हो। इस दौरान में तुमने कोई जायदाद भी नहीं खरीदी, फिर इतनी रकम का सिगरेट बनाकर पी गए। तुम इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं तन्हा नहीं था, मेरे साथ तंजीम की एक लड़की ग्लोरिया भी थी। सारी रकम वही ले उड़ी, मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ, वो लड़की अब भी तुम्हारे साथ है और तुम कह रहे हो कि वो रकम ले उड़ी। अच्छा चलो, अब बातें बहुत हो गई, सीधी तरह मुझे रकम का पता बता दो, वरना मैं राजा और खान को इजाजत दे दूंगा कि वो तुमसे हकीकत उगलवाएं। जल्दी बताओ क्या चाहते हो, रकम के मुतालिक मुझे बताओगे या इन दोनों को? चलो ये भी करके देख लो। मैंने जी कड़ा करके कह दिया और जहनी तौर पर अपने आप को बदतरीन तशद्दुद के लिए तैयार करने लगा। राजा, जफर ने राजा को मुखातिब किया, इससे मालूम करो कि रकम कहाँ है। अगर मैंने खान को इजाजत दे दी तो वो हरामजादा तो शायद इसे जान से ही मार देगा। इस वक्त 2 बजे हैं, 4 बजे तक इसकी जुबान खुल जाना चाहिए। इसकी तो फिक्र ही मत करे बॉस, 2 घंटे बहुत हैं, ये अभी आधे घंटे में फरफर बोलने लगेगा। मेरे सामने तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। मैंने हंसकर उसका जुमला पूरा कर दिया, फिर तंजीगा लहजे में कहा, यह डायलॉग अब बहुत पुराना हो गया राजा, अब तो ये भारतीय फिल्मों में भी इस्तेमाल नहीं होता। अब मैं चलता हूँ। जफर उठ खड़ा हुआ, ये जुबान खोल दे तो इसकी इत्तला मुझे फ़ोन पर दे देना, मैं आज रात जागता रहूंगा। स्टेशन से 2-3 बहुत अहम कॉल्स आने वाली हैं। फिर वो खान से बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी मौका जरूर मिलेगा इसके हाथ पांव तोड़ने का। फिलहाल तुम दरवाजे के बाहर बैठो और इनमें से कोई भी निकलने की कोशिश करे तो बिला झिझक उसे गोली मार देना। वैसे तो यहाँ 5 आदमी और भी मौजूद हैं, मगर तुम्हारी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा हैं। मुमकिन है ग्लोरिया को सुनगुन मिल गई हो और वो यहाँ धावा बोल दे। अपनी आंखें और कान खुली रखना। ये कहकर जफर बाहर निकल गया। इस दौरान मेरे दूसरे साथियों को भी होश आ चुका था और वो पलके झपका झपका कर चारों तरफ देख रहे थे। वैसे यार, तुम्हारे नाम की जितनी दहशत थी तुम्हें देखकर मिट्टी में मिल गई, तैमूर ने कहा। वो शायद बहुत पहले ही होश में आ चुका था और जफर की तमाम गुफ्तगू भी सुनता रहा था। तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, जफर ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। मेरी दहशत का नमूना तो तुम अभी खुद अपनी आंखों से देखोगे। ये कहकर जफर बावकार अंदाज में चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया।